أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ آج کا بیان میں فضائل اعمال سے حکایت صحابہ سے دے رہی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پڑتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ایسا کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ربیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوارا گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا، وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کریں گے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرماوے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کو بدلے کا اس قدر فکر و اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور کے واسطہ سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ہم کہاں سوچتے ہیں؟ ہم کتنے ایسے غلط سلط کلمات لوگوں کو کہتے ہیں، کسی کے عیب نکالتے ہیں، کسی کو طعنہ دیتے ہیں، کسی کو ایسا کچھ کہتے ہیں جس سے ان سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے، انہیں تکلیف ہو جائے۔ ایسے کتنے ہم کلمات کہتے ہیں لیکن ہم معافی بھی نہیں مانگتے ہیں۔ اور یہاں دیکھو حضرت ربیہ سے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ کلمات کہے لیکن ان کو کتنی فکر ہو رہی ہے۔ اور آج ہم دیکھو کیا ہے، ہم کتنے دن میں ایسے کلمات کہتے ہیں، ہم توبہ بھی نہیں کرتے، آخرت کی فکر بھی نہیں کرتے کہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں سوچتے، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے، سامنے والے کا دل دکھے، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، برا لگے گا سامنے والے کو، ایسا خیال بھی نہیں کرتے اور نہ اس سے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا دل توڑتے یا کسی کو غلط کلمات کہتے ہیں تو ہمیں سامنے والے انسان سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ حساب کتاب بھی ہوتا ہے آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں کسی سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان سیف رہنا چاہیے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان اگر سیف نہیں ہے
تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ باقی میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو دینی علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔